الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا في أموالنا وأولادنا وبيوتنا ودنيانا وآخرتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا أرحم الراحمين اشف مرضانا وارحم موتانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور آ کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتا ہے، ان سے کوئی تقاضا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ اما فی بیتک شیء، گھر میں کچھ نہیں ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال سن کر اس نے کہا ایک چادر ہے، ایک کمبل ہے، وہ ہم اوڑھتے ہیں، بچھا لیتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس پیالہ ہے، اس سے ہم کچھ پی لیتے ہیں، اس میں کھا پی لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ائتنی بہما، جاؤ اور جا کر وہ دونوں چیزیں لے کر آؤ. جاؤ اور جا کر اپنی جائیداد جو تمہارے پاس ہے لے کے آؤ. وہ لے کے آتا ہے. فاخذہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کو اور اس کمبل کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں من یشتری ہذین بدرہم، کوئی شخص ہے جو اس کو ایک درہم میں خریدے. اور وہ آدمی کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں نے اس کو ایک درہم میں خریدا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ دونوں چیزیں ایک درہم کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں من یشتری ہذین بدرہمین، کون ہے جو اس مال کو 2 درہم میں خریدے، او ثلاثن، یا 3 درہم اس کا ادا کرے. قال رجل، ایک آدمی کہتا ہے انا آخذہما بدرہمین، میں اس بولی میں شریک ہو کے 2 درہم میں اس کو لیتا ہوں. منظر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، مسجد ہے، نبوت کا دربار نبوت ہے، اور سوالی آتا ہے، بات کرتا ہے میں ختم، میرا کچھ کیجئے. آپ نے کہا کچھ تو ہوگا، لے کے آؤ. لے کے آیا، 2 درہم میں مسجد میں اس کا سودا کروا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم اس انصاری کو دیے اور کہا جاؤ، جا کر 1 درہم سے کھانا خریدو اور اپنے گھر والوں کو دو. پہلی چیز بھوک تو مٹاؤ. جاؤ 1 درہم اس سے جا کے کھانا خریدو، فانبذہ الی اہلک، اور اپنے گھر والوں کو دو. واشتری بالآخر، اور جو دوسرا درہم ہے اس سے ایک کلہاڑا لے کے آؤ. وہ شخص گیا، اس نے وہ کلہاڑا لے کے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوہا جو لے کے آیا جو کلہاڑے کے آخر میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنے ہاتھ سے پکڑا اور ایک ڈنڈا لے کر اس کے اندر اس کو گاڑ کر اس کو ایک کلہاڑا بنا دیا. پھر حدیث کہتی ہے
کہ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جا کے اپنے لیے ایندھن جمع کرو اور 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا۔ وہ شخص گیا، حدیث کہتی ہے 15 دن کے بعد اس شخص پہ کچھ خوشحالی کے آثار آئے، اس شخص نے کچھ درہم کما لیے، اس درہم سے اس نے کپڑے بھی خریدے اور کچھ اس نے کھانا بھی اپنے پاس خرید لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو کہا ھذا خیر لک من ان تجیء المسألة نکتة فی وجہک یوم القیامہ، تمہاری آج یہ محنت کر لینا، خود کفیل ہو جانا، اپنے لیے خود کچھ کما لینا محنت کر کے، یہ اس بات سے کئی گنا بہتر ہے کہ قیامت کے دن تم سوالی بن کے آؤ اور جو سوال کرنا ہوگا وہ تمہارے چہرے کے اندر کوئی داغ بن کر آئے۔ یہ دنیا کا مانگ لینا تمہیں آخرت کی رسوائی سے بچائے گا۔ اس حدیث پر رک جائیے، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہ ایک مسجد ہے، جہاں پر میں کھڑا ہوں وہ ایک مسجد ہے، جہاں پہ ہم آتے ہیں وہ ایک مسجد ہے، جہاں پہ ہم اپنی صفیں سیدھی کرتے ہیں وہ مسجد ہے، جہاں پر ہم اپنے ہاتھ اوپر نیچے کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں وہ مسجد ہے، جہاں پر آمین اونچی نیچی کہنے کی فکر میں ہے وہ مسجد ہے۔ ان فکروں میں جہاں پر اس دور میں یہ فکریں ہوتی تھیں، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی سوچ ہوتی تھی، وہاں پر مسجد والوں کو یہ بھی سوچ ہوتی تھی کہ میری آمین تو اونچی یا نیچی، لیکن میرے بھائی کی آواز ہو سکتا ہے بھوک کی وجہ سے نہ نکلتی ہو۔ اس کو جہاں پہ اس دور کا امام وہ ہاتھ اپنے سینے پہ یا پیٹ پہ بندھوانے کی فکر میں ہوتا تھا، لیکن ساتھ اس کو یہ بھی فکر تھی کہ میرے مقتدی میں کہ پیٹ میں کیا ہے، جہاں پہ میں نے ہاتھ بندھوانا ہے وہ بھوکا تو نہیں، اس کے بچے تڑپتے تو نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا اس شخص کو کسی صحابی نے اٹھ کے ڈانٹا نہیں ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت جو دربار نبوت سے آسمان کا علم لاتے ہیں، تمہارے ذاتی مسئلے کی وجہ سے ہمارا حرج ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع ہوگا، نہیں پتا تھا اس مسجد میں جائیں گے تو ہمارے معاشی مسائل حل ہوں گے، اس مسجد میں جائیں گے تو ہمارے خاندانوں کے مسائل حل ہوں گے، اس مسجد میں جائیں گے تو بھوکوں کو کھانا ملے گا، پتا تھا کہ اس مسجد میں جائیں گے تو پیاسوں کو پانی ملے گا، پتا تھا کہ یہاں پہ بیمار ہوں گے تو مسجد میں جائیں گے تو دوا ملے گی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی۔ جس طرح ایک روشن چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی طرح وہ روشن چہرہ مسجد کا تھا۔ جس طرح انسانوں کے چہرے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پیاری مسجدوں کے بڑے پیارے پیارے چہرے ہوتے ہیں، لیکن ان پیارے چہروں کے سامنے کالک آ گئی، مسلک کی آ گئی، تنظیم کی آ گئی، تیرے میرے پیر کی آ گئی، میری تیری شخصیت کی آ گئی، مسجد مٹ گئی، وہاں پہ بینر لگ گئے، بڑے بڑے لوگوں کے لگ گئے، بڑی بڑی تنظیموں کے لگ گئے، امتی سہم گیا۔ اس نے کہا مسجد کے سامنے سے خاموشی سے گزر جاؤ، یہاں پہ اگر بات کی، اپنا کوئی مطالبہ رکھا، توہین ہو جائے گی، اٹھیں گے اور مسجد والے مار دیں گے۔ اس دور میں مسجد کا چہرہ تھا، غریب تھا، وہ چلتا تھا، جا کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بندہ نماز تو ہو چکی، بیٹھا ہے کوئی حاجت ہوگی۔ نمازیوں کا کردار یہ تھا، نمازیوں کا دستور یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد ساری مسجد میں نظر ڈالتے تھے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی بیٹی کے حوالے سے پریشان ہے، کسی کا تجارت میں مسئلہ ہے، کوئی قرض لے یا دے کے پھنسا ہوا ہے، پوچھتے تھے معاملہ کیا ہے۔ امت تھی، امت والے تھے، مسجد تھی، امت کی تھی، فرقے کی نہیں تھی، جماعت کی نہیں تھی، امیر بن کے اوپر لوگ وہاں پہ حکمران نہیں بیٹھے تھے، سب فقیر تھے، رب کی رحمت کے طلبگار تھے، رب کی رحمت کے خواستگار تھے۔ وہ مسجد کا ایک چہرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا، آ کے کہنے لگا دیجئے۔ آپ نے کہا گھر میں پہلے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ کہنے لگا یہ ایک پیالہ ہے اور یہ ایک کمبل ہے، لاؤ۔ 2 درہم میں بیچا۔ 1 درہم جاؤ جا کے فوری طور پر گھر والوں کو ریلیف کا کام کرو، دوسرا کام جو ہے جا کے کماؤ اور اپنے خود کفیل بن جاؤ۔ یہ وہ مسجد تھی۔ بتائیے تو صحیح، یہ ہاتھ اوپر نیچے کرنے کی سنت شاندار ہے، آمین اوپر نیچے کرنے کی سنت شاندار ہے، 20 اور 8 کی تراویح میں بحث میں لگے رہے، اچھی بات ہے، سنت ہی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن کیا صرف مسجدیں اسی کے لیے تھیں؟ کیا ہم اس سے آگے بڑھ سکے؟ کیا ہم نے مسجدوں کو اس سے آگے بڑھ کے بیواؤں کو سنبھالا؟ کیا یتیموں کو پالا؟ کیا فقیروں کو سنبھالا؟ کیا بھوکوں کو کھلایا؟ کیا پیاسوں کو پانی پلایا؟ کیا جن کی چھتیں نہیں تھیں ان کو چھتیں مسجد نے فراہم کی؟ وہ مسجدیں کہاں گئیں؟ وہ لوگ کہاں گئے؟ یہ مسجدوں پہ بینر، یہ وہ نعرہ، یہ وہ پگڑی کا نشان، یہ خاص قسم کا جوتوں کا اور خاص قسم کا سارے کے سارا لباس کا سٹائل، اس سے ہم پیغام کیا دیتے ہیں کہ ہم امت نہیں ہیں، ہم امت کے اندر سے مخصوص گروہ ہیں۔
اس مخصوص گروہ کی مخصوص جماعت ہیں، اس جماعت کے اندر مخصوص امیر کے ہم تابع دار ہیں۔ وہ اسلام کہاں گیا؟ وہ اسلام کی مسجد کہاں گئی؟ وہ قرضہ دینے والی مسجد کہاں گئی؟ وہ لوگوں کو سمیٹنے والی مسجد کہاں گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روزگار دے رہے ہیں، جاب دے رہے ہیں، اس کو زندگی میں اپنی معیشت بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی، بندے کو کھانے کی ضرورت ہے لیکن ابھی خود کھلا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ کھلا سکتے ہو، اس طریقے سے کھلاؤ، اور اس کے بعد راستہ دکھاتے ہیں کما سکتے ہو، اللہ نے معیشت پیدا کی ہے، اللہ نے صرف مسجد نہیں پوری دنیا پیدا کی ہے، اسی رب نے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، سجدے کا حکم دیا ہے، اسی نے رزق حلال اتارا ہے، جاؤ اور جا کے تلاش کر لو، ساتھ میں تمہارا دیتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے اس کے لیے ایک تیار کرتے ہیں، دستہ تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے اس سے کاٹو۔ اب بتائیے، جہاں بیٹھے ہیں، جن صفوں پہ بیٹھے ہیں، وہ ان سے کئی گنا زیادہ بوسیدہ صفیں تھیں، وہ کھردری صفیں تھیں، وہ نیچے کنکریاں ہوتی تھیں، وہ چبھنے والی صفیں تھیں، وہ چھتیں صرف پتوں کی چھتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وہ مسجدیں، وہ یہ پکی مسجدیں نہیں تھیں، وہ بندے پالتی تھیں، وہ نسلیں سنوارتی تھیں، وہ لوگوں کو عقیدت بھی دیتی تھیں اور لوگوں کو کھانا بھی دیتی تھیں، وہ سجدہ اگر زمین پہ اور رکوع ہے وہ بھی ٹھیک کرتی تھیں، لیکن بندہ بھوک کے مارے عمر میں پہلے تو جھک نہیں گیا، وہ اس کا بھی سدباب کرتی تھیں۔ یہ پیاری مسجدوں کا ایک روشن چہرہ تھا۔ مسجدیں بنیادی طور پر عبادت گاہ تھیں، لیکن پھر وہ شاندار درسگاہ جو دنیا کی سب سے پہلی ریزیڈینشل یونیورسٹی تھی، اصحاب صفہ کے بارے میں تو آپ نے سنا سمجھا ہوگا، جو کہیں نہیں رہ سکتے، مسجدوں میں آ جاؤ، یہاں پر علم بھی ملے گا اور یہاں پر کفالت بھی ہوگی۔ انہی مسجدوں میں سے ایک شاندار صحابی ابو ہریرہ کا آپ تذکرہ کثرت سے سنتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اسی مسجد میں رہائش رکھ کر وہیں پہ پلے بڑے تھے، وہ اسی مدرسے کے تھے جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جن کے پاس کپڑے پہننے کے اتنے نہیں کہ سارا کچھ اپنا ڈھانپ سکیں، یہ انہی مسجدوں میں سے نکلے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک اور واقعہ، اگر سنتیں زندہ کرنی ہیں اور اتنے سو شہیدوں کا ثواب لینا ہے تو پھر آئیے ایک اور حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہوتی ہے، ایک صحابی کو آ کے تیر لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا جن کو تیر لگا ہے، سخت حالات خراب ہیں، ان کا خیمہ کہاں پہ لگاتے ہیں؟ مسجد کے اندر ان کا خیمہ لگاتے ہیں۔ سعد کا خیمہ مسجد کے اندر لگتا ہے، مریضوں کو مسجد کے اندر پناہ ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھنا ہے، امتیوں نے مل کے خیال رکھنا ہے، یہ بڑا بندہ خاص ہے، یہ مریض ہم میں سے سخت تکلیف میں ہے، اس کو مسجدوں میں جگہ دے دو۔ بتائیے تو صحیح، یہاں پہ اگر کسی مریض کو خیمہ لگے تو امتیوں کی تربیت یہ ہو چکی کہ وہ ناک اور منہ چڑھائیں گے، وہ منہ بنائیں گے کہ یہ کیا کیا ہے مسجد میں، اس بندے کا تو خون نکل رہا ہے، اس بندے کو تو صفائی پوری نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو تیر لگا ہے، خون وہ لت پت ہے خون میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لا کے مسجد میں رکھ رہے ہیں، اس کا کیا جواب دو؟ ذہن کس طرف چلے گئے، مسجدوں کا رخ کس طرف ہو گیا، نمازیوں کی مزاج کیا بن گیا، نفسیات کیا بن گئی۔ یہ مسجد تھی، یہ مسجد کا روشن چہرہ تھا۔ پھر سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، اس پہ غور کیجئے۔ ایک حدیث کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک خاتون ہے، وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، مسجد کے کچھ معاملات خاتون نے سنبھالے ہوئے ہیں، کرتی کیا ہے، صفائی کرتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے۔ رات ہوئی، بیمار تھی، فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوابگاہ میں جا کے سو چکے تھے، صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائیں اور جگا کر ان کو تکلیف دیں اور اس کا جنازہ کروائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس خاتون کا جنازہ پڑھا، اس کو جا کے دفنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی، پوچھا آج وہ خاتون نظر نہیں آئی، معذرہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مناسب نہیں لگا کہ آپ کو اس وقت بیدار کریں، تنگ کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, قبر پہ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاتون کی جا کے قبر پہ نماز جنازہ ادا کی. سوال یہ ہے, وہاں پہ تو خواتین مسجدوں کی خدمت کر رہی ہیں, ادھر تو مسجدوں نے دروازے بند کر دیے. مسلمان بیٹیوں کو جب ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ مسجد آ جانا جمعے کے لیے, تراویح کے لیے, حیران ہوتی ہیں کہ مسجد میں ہم آئیں, ہم اور مسجد, ہمارا کیا کام ہے مسجد کے ساتھ؟ اب بتائیے, سنت کو زندہ کرنا ہے تو سوچئے خواتین کے ساتھ کیا کرنا ہے. اگر یہ بیٹیاں اور یہ مائیں اور یہ خواتین مسجدوں سے جڑی رہتی تو ہماری بیٹیوں کے کوئی درندہ سر کاٹ کے گھروں میں نہ بھیجتا, کوئی چند دن کے شادی کے بعد اس کو قتل نہ کرتا. وہ سارے کے سارے علماء کرام اور مسجدوں میں تحریک برپا ہوتی کہ ہماری خواتین کو کاٹنے والا درندہ کون ہے, ایسا نظام پیدا کرنے والا تعلیمی نظام کون ہے. لیکن ہم الجھ گئے اپنے مسلح اور اپنی تنظیم اور مسلک اور شخصیت کے چکر میں. ہم نے اپنے بینر کے چکر میں لوگوں کے سماجی مسائل کو نظر انداز کر دیا. ہم نے اپنے طریقہ نماز پہ اتنا سخت ڈٹے کہ ہم نے دوسروں کو نفرت کا پیغام دے دیا. ہم نے اتنے سخت طریقے سے سنت کا پرچار کیا کہ دوسرا سمجھنے لگا میں اس کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا. وہ مسجدیں خاموش ہو گئیں, وہ مسجدیں چھپ گئیں, وہ مسجدیں سہم گئیں, وہ غائب ہو گئیں. وہ آہستہ آہستہ امت کی نہیں چند لوگوں کا مفاد کا ایک ٹولہ اس کے اوپر چھا گیا. اور پھر امت کا مفاد نہیں, چند لوگوں کا مفاد وہی پلتا رہا, وہی سجتا رہا, وہی بڑھتا رہا. وہ غریب سسکتا رہا, سرکاری دفتروں میں جانا شروع ہو گیا, دھکے کھاتا رہا. مسجد اس کے لیے بند تھی. وہ خاتون ہراساں ہوئی, وہ تھانے میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتی, وہ سرکاری دفتروں میں ذلت برداشت نہیں کر سکتی, لیکن مسجد بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتی. مسجد کے دروازہ خاتون کے لیے بند کر دیا. اس کو طلاق ہوئی, اس کا باپ مر چکا تھا, بھائی اس کے ساتھ نہیں تھے یا ان کے بس میں نہیں تھا. مسجدوں نے اپنا دروازہ بند کر دیا, وہ روڈوں پہ دھکے کھا کے مانگنا شروع ہو گئیں. یہ مسجدیں کھلی ہوتی, ہمارا کفالت کا نظام ہوتا, ہم بیٹیوں کو بے پردہ ہو کے سڑکوں پہ نہ جانے دیتے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, وہ خاتون ہے, جھاڑو لگاتی ہے. یہاں پہ مسجد کی چار دیواری کے پاس خاتون ہو تو بندے پریشان ہو کے دیکھتے ہیں کہ خاتون کا مسجد میں کیا کام. نفسیات دیکھیں کیا بن چکی ہے, ذہن کیا بن چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دوسرے شہر سے بندہ چلتا ہے, اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کسی سے رابطہ کرنا ہے, وہاں پہ جانا ہے. نمازی ہے, مسلمان ہے, امت کا مسلمان ہے, سیدھا جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. دوسرے شہروں سے آنے والے رخ اپنی منزل کا نہیں مسجد کا کرتے تھے, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ دعا کہہ کر, نمازی جن کو دعائیں دے کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ان کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے, پوچھتے تھے معاملہ کیا ہے. میرے ساتھ جس کو میں نے دعا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دعا میں نے دے دی, بندہ بھوکا ہے, بندہ پیاسا ہے, مسافر ہے, کچہری میں آیا ہے, اس کو میں نے دعا دے دی اور میں نے حال نہیں پوچھا اور میں گھر کو چل دیا. کبھی خالی اذکار سے بھی پیٹ بھرتے ہیں, اگر پیٹ بھرتے ہوتے تو رب کہتا اتنے اذکار کر لو پیٹ بھر جائے گا, اتنی رکعتیں پڑھ لو تنخواہ کے بجائے پیسہ اتنا آ جائے گا. وہ ذکر کی اپنی اہمیت, لیکن اس کام کی اپنی اہمیت. ہم ایک میں رہ گئے, ایک کو چھوڑ دیا. وہ جو وفد ملنے آتے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کا تو کمرہ اتنا تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے عائشہ لیٹی ہوتی تھیں تو ان کی ٹانگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھیں. اس میں تو وفد مل ہی نہیں سکتا. وفد کہاں ملتا تھا؟ مسجد میں ملتا تھا. وہ امیر کہاں جمع ہو کے دیکھتے تھے کہ کہاں خرچ کرنا ہے, اس مسجد میں ہوتے تھے. وہ غریب مانگنے کے لیے کہاں آتے تھے؟ اس مسجد میں آتے تھے. وہ خاتون جس کو اپنے شوہر کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے تھے, شکایت کرنا چاہتی تھی, خلا لینا چاہتی ہے, جدائی چاہتی ہے, شوہر کے ہاتھوں تنگ ہے, وہ کہاں جاتی تھی؟ وہ مسجد میں آتی تھی. وہ پہلے ایک وکیل, پھر دوسری عدالت, پھر تیسری عدالت میں نہیں جاتی تھی. وہ نظام انصاف یہاں سے ملتا تھا. وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت چاہنی ہوتی تھی وہ کرائے کی ضمانتی نہیں لیتا تھا, وہ مسجد میں آتا تھا اور لا الہ الا اللہ کی نسبت سے یہاں سے
یہاں سے ضمانتیں ملتی تھیں، ان لوگوں کو ملتی تھی جن کو انسان نہیں جانتا تھا کہ مسجد میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. اور پھر وہ یاد کیجئے، ایک قیدی آیا تھا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیدی کو باندھا تو کہاں باندھا؟ مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے منہ موڑ لیتا تھا. اس کو کھانا آتا تھا، اس کو بہترین مہمان نوازی ہوتی تھی. تیسرے دن وہ مسلمان ہو گیا تھا. وہ کہاں ہوا تھا؟ وہ مسجد میں ہوا تھا. یہ ہماری مسجدوں کے روشن چہرے تھے، جن کے سامنے مسلک کی کالک آ گئی، جن کے سامنے اپنی اپنی تنظیموں کا غبار آ گیا، جس کے نام کو ہم نے مٹا کر نہ جانے کیا کیا اور اپنی برانچیں بنا لیں اور اپنی فرنچائز بنا لیں. لیکن وہ مسجد کی دکان بند ہو گئی. وہ غریبوں کو پالنے والی، وہ مسکینوں کو پالنے والی، وہ دکھ سمیٹنے والی، وہ آسائش دینے والی، وہ یتیم کو دھکے سے بچانے والی، وہ بیوہ کو رسوا سے ہونے کے بچانے والی، وہ یتیم بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھنے والی، وہ مسجد کھو گئی. اور پھر وہی ہوا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. وہ بیٹیاں کٹ گئیں، وہ بیٹیاں رل گئیں، وہ لٹ گئیں، وہ نوجوان درندے بن گئے. وہ نوجوان نہ جانے کس کس ملک کا کیا کچھ دیکھ کر وہ اپنی بیٹیوں کو اذیت دینے لگے کہ مسجدوں کے دروازے بند تھے. اگر 5 وقت نماز کے لیے کھل سکتے ہیں تو 24 گھنٹے انسان تکلیف میں آ سکتا ہے. پھر وہ بھی تو حدیث سے یاد کیجئے، الفاظ ہیں حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ، عائشہ کے دروازے پہ تشریف لاتے ہیں. یہ مسجد ہے اور سامنے عائشہ کا دروازہ ہے جس میں یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابگاہ اور اقامت گاہ تھی. آپ وہاں پہ آتے ہیں. نبی کریم، عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پہ دیکھا اور حبشی مسجد کے اندر یلعبون فی المسجد، مسجد کے اندر وہ کھیل کھیل رہے ہیں. وہ کھیل کھیل رہے ہیں جس سے انسان جنگ میں حصہ لینے کے لیے صلاحیت بڑھتی ہے. وہ کھیل کیا ہوں گے؟ وہ خاموشی سے تو نہیں ہوتے ہوں گے، اس میں کچھ بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہوگی، کوئی طاقت کا استعمال بھی ہوتا ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو گرانے کا، کوئی ڈاج کا، کوئی یہ بھی ہوتا ہوگا. وہ مسجد میں کھیل رہے تھے. ہم نے اپنی مسجدوں میں یہ سنت زندہ کی یا کتابوں میں درج کی اور اس کے بعد بندے کو آنکھیں نکالی. وہ بچے جو مسجدوں میں آتے ہیں ان کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک وہ بچہ جس کو مسجد کے آداب کا پتہ ہے، ان کو مسجدوں میں آنے دیں، ان کو کھیلنے دیں اور ان کو مسجدوں سے جڑنے دیں. جب یہ بچے مسجدوں میں آ جائیں، اگر کسی کو مسجد کی تہذیب کا نہ پتہ ہو، پیار سے اس کو سمجھا دیں. لیکن ایک کام کبھی نہ کریں، کبھی بھی بچے کو صف سے نکال کے پچھلی صف میں نہ بھیجیں. بچے کو اگر اس بچے کے ساتھ اور مسجد کا فرض سمجھتے ہیں تو بچے کو پکڑے اپنے ساتھ کھڑا کر لیں یا اپنے سے آگے کر دیں. ان دونوں شکلوں میں وہ آپ کی نظر میں ہے اور وہ جانتا ہوگا میری کوئی تربیت کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو پیار سے، محبت سے اس کو اپنے آگے یا ساتھ کر لیں. اس کو پیچھے آپ نے کر دیا، وہ اوجھل ہو گیا، اس نے کہا بابا جی دیکھ رہے تھے، اب میں جو مرضی کرتا ہوں کروں. کسی بچے کو کسی مسجد سے پیچھے نہ کریں. بچے ہر چیز نوٹ کرتے ہیں، ان کے شعور لاشعور میں چیزیں پکی ہو جاتی ہیں، مسجدوں سے جڑ جاتی ہیں. اگر بچہ بلند آواز سے بات کر لیتا ہے تو اس کو بھی اپنے تحمل کا مظاہرہ کرے، وہ بچہ ہے. وہ بھی تو تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس نے مسجد میں ایک گندگی کر دی تھی تو کیا ہوا تھا؟ بلایا تھا اور صفائی کروا دی تھی. یہ مسجدیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجدیں تہذیب کا مرکز تھیں. انہی مسجدوں سے اسی طرح کوئی جمعہ کا دن تھا، چھوٹی سی مسجد تھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگ جمعے کی نماز ہوتے ہی مسجد کی طرف بھاگے، آئے، جمع ہو گئے. کوئی کام کر کے آ رہا ہے، کوئی کھیتی پڑھ کے آ رہا ہے، کھیتی باڑی کر کے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، پسینے میں شرابور. مسجد میں آئے. مسجد کے اندر ایک ایسا ماحول بنا جو ناک کے لیے ناگوار تھا. حکم ہوا کم از کم ایک دن جب مسجد میں آئیں گے جمعے کے دن نہا کے آنا ہے. مسجدیں تہذیب دیتی ہیں. ہم صرف عقیدت اور چند عبادات کے مسائل تک محدود ہو کے رہ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یہ مساجد، ان کو زندہ کرنا ہے. یہ وہ مسجدیں ہیں
جو طبی امداد فراہم کرتی تھیں، جو ریسٹ ہاؤس تھی، جو سرائے تھی، جو گیسٹ ہاؤس تھیں، جو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس تھا، جو یونیورسٹی تھا، جو تربیت گاہ تھی، جہاں پہ یہیں سے سارے کے سارے لشکر تیار ہو کے نکلتے تھے، یہیں پہ تصفیے ہوتے تھے، یہیں پہ مشاورت ہوتی تھی، یہیں پہ سارے کے سارے مسلمانوں کو پتہ تھا جائیں گے کوئی مسئلہ تو حل ہوگا، کہیں بات پہنچے گی۔ اور جب مسجدیں اپنے رفاہی کام کو بھول گئیں تو آفات میں لوگ سڑکوں کے خوار ہونے لگے، لوگ مسجدوں کو چھوڑ کے سڑکوں کی طرف دیکھنے لگے کہ شاید وہاں سے کوئی ٹرک آئے گا۔ بتائیے، اگر سنت کے زندہ کرنے کا شوق ہے تو اس شوق کو مسجدوں پر بھی لاگو کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی اپنی مساجد کو صحیح معنوں میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فیہ اللہم صلی علی نبینا محمد تسلیما کثیرا وبعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامع مسجد رحمت للعالمین کی طرف سے جو بھی مسجد کے حوالے سے کاوش ہوئی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک اجتماعی کاوش تھی جس میں نہ کوئی شخصیت، نہ کوئی تنظیم، نہ مسلک نہیں، بلکہ امت کی بنیاد پر، امت کے احساس کی بنیاد پہ کاوش تھی۔ اس کی چند خوشخبریاں سنانے سے پہلے میں آپ سب سے ایک دفعہ یہ گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں ان کے لیے جن کا نام ہے رحمت للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوٹ ادو اور مظفر گڑھ کے علاقے میں جہاں جہاں پہ کھانا مسجد کی طرف سے پہنچا، ساتھ ہمارا یہ سوال ہوتا تھا کہ علاقے میں مسجد ہے؟ اگر کہتے تھے نہیں، وہاں پہ ایک مسجد کے ٹینٹ وغیرہ لگا کے، دیواریں وغیرہ لگا کے مسجد کا کام شروع کروا دیتے تھے۔ پچھلی نماز جمعہ میں ایک مسجد رحمت للعالمین ہی کے نام سے بنی تھی اور اس میں جمعہ کا آغاز ہوا تھا اور باقاعدہ اس مسجد کی طرف سے وہاں پہ ایک امام صاحب کی تقرری کر دی گئی تھی اور مزدور ہیں، ان کے بچے وہاں پہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، خواتین پڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ پھر رب کریم کی اتنی بڑی سعادت کہ اس ہفتے میں آپ لوگوں کو ایک اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف سے اللہ نے نوازا۔ اسی ایریے میں 40 کلومیٹر میں ہماری ٹیم سروے کرتی گئی، وہاں پہ کھانے پہنچاتی گئی۔ 4 بستیوں کا پتہ لگا، چاروں بستیوں میں 4 مسجدیں بنی، چاروں میں نماز شروع ہو چکی ہے اور چاروں کا نام ہے مسجد رحمت للعالمین۔ یہ ایک ہی دن میں ان میں سے 3 مساجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، نماز شروع ہوئی، اماموں کا تقرر کیا گیا اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 8-10 لاکھ روپے کے خرچے سے وہاں پہ چاروں مساجد کی تعمیر بھی، پکی تعمیر بھی انشاءاللہ شروع کی جا رہی ہے۔ 5ویں مسجد تھر کے علاقے میں جامع مسجد رحمت للعالمین کے نام سے بن رہی ہے۔ یہ نام ہی ایسا ہے، رحمت للعالمین، ساروں کے لیے ہے۔ اس سے اتنی رحمتیں پھوٹی ہیں کہ اس مسجد سے جو 2 کلو چاول تحریک شروع ہوئی تھی، 5000 کلو کا چاول کا ہدف رکھا تھا۔ آج جب میں خطبہ دے رہا ہوں 1,50,000 کلو چاول کا ہنسا بھی عبور ہو گیا۔ 25واں اور 26واں ٹرک ہمارا آج انشاءاللہ تعالیٰ سین کی طرف، یہ کپڑے سارے کے سارے جمع ہے، 25 ٹرک بھیج چکے ہیں، پھر لوگ اور لا رہے ہیں۔ یہ آج انشاءاللہ سندھ کی طرف روانہ ہوں گے، کوٹ ادو، مظفر گڑھ اور ڈی جی خان کی طرف ایک ٹرک روانہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ پھر سنیے، اس مسجد میں ہم نے میڈیکل کیمپ کا اعلان کیا تھا، اور صرف مسجد میڈیکل کیمپ، جتنی وہاں کی مساجد ہیں جہاں پہ خاص طور پہ ایسے علاقے جہاں پہ ابھی تک تنظیمیں ابھی بھی نہیں پہنچیں، نہیں پہنچ سکتی، روڈ ختم ہے، ڈینگی اور مچھر اتنا ہے اور گاڑی جا نہیں سکتی۔ بلوچستان اور سندھ کے وہ علاقے ہیں جو آخری بارڈرز پہ ہیں۔ علماء کرام سے کہا گیا تھا ڈاکٹر سے بات کریں، دوائیاں ہم خرید دیتے ہیں، ریکارڈ آپ رکھیں گے، آپ میڈیکل کیمپ مسجد میں لگائیں۔ اس ہفتے جو 11 میڈیکل کیمپ لگے ہیں، مسجد کے مصلے کے اوپر بینر لگ کے 7 ڈاکٹر بیٹھا ہے اور مریضوں کی صفیں سیدھی ہوئی ہیں مسجدوں کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ مسجد میں ڈاکٹر اور امام کا اتحاد ہو گیا، ڈاکٹر اور امام مسجد میں آ گئے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی دے دیتا ہے، لوگ جا رہے ہیں، یہ کپڑے وہاں سے بٹ رہے ہیں۔ وہ وہاں سے ہمیں امام جو 400 میرے ساتھ مساجد اس میں شامل تھی، ساری کی ساری اس میں کام میں، ان میں سے 100 مساجد کو ہم نے سیٹ کر کے ان اماموں کو ٹریننگ دے کر ان کو ساتھ شامل کر لیا ہے۔ مسجد سے مسجد، کسی فرقے کا نہیں، امت کا کام ہے۔ وہ وہاں سے کوئی شخص آ کے ہمیں کہتا ہے کہ یہ 2 لاکھ روپے بیواؤں کے لیے،
ہم ایک میسیج میں انہیں کہتے ہیں کہ بیواؤں کو ڈیٹا بھیجنے جاتا ہے، 5 منٹ کے اندر ان کو پیسے پہنچ جاتے ہیں اور وہ امانت پہنچ جاتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک نئے کام کا آغاز رب کریم کے کرم اور انعام سے ہو رہا ہے۔ میڈیکل کیمپ تو لگ گئے، لیکن اس کے باوجود لوگ تکلیف میں ہیں کہ ڈاکٹر ایک دن تو بیٹھ کے چلے گئے، ملیریا اگلے مریض وہ کہاں جائیں، کتنے میڈیکل کیمپ لگائیں گے۔ موجودہ دور میں جو سہولیات ہیں اس کو مساجد کے ساتھ کنیکٹ کر دیجئے۔ جو آئی ٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، جو اور ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آپ سب کو دعوت ہے، بتائیں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ آج ایک ڈاکٹر اور ایک فیمیل ڈاکٹر کی تقرری اس مسجد میں کر دی گئی ہے۔ اس مسجد کے نیچے باقاعدہ ایک چھوٹا سا کلینک مسجد کلینک کے نام سے بنا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ہمارے یہاں پہ موجود ہوں گے، جو وہاں پر تکلیف میں لوگ ہیں، جو ہمیں مسلسل کالیں کرتے ہیں، ان کے لیے ان مساجد میں فارمیسیاں قائم کر کے وہاں پہ دوائیاں رکھ دی گئی ہیں۔ مریض ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، مسجد میں آئے گا، امام ویڈیو کال کروائے گا، ہمارے ڈاکٹر اس کا یہاں سے چیک اپ کریں گے، جو فوری طور پہ اگر جو اس کے لیے ریلیف ہو سکتا ہے وہ مسجد دے گی۔ ڈاکٹر بتائیں گے اس کو اس فارمیسی میں سے، دکان میں سے یہ دوائیاں نکال کے دے دیں، اور آئندہ وہاں کے ان علاقوں میں لوگ براہ راست اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ویڈیو کال پہ ہوں گے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر کا اس لیے تعین کیا کہ خواتین کے اپنے مسائل ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیسے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ 25 مساجد فجر کی نماز سے لے کے ابھی جب میں خطبہ دینے آیا ہوں ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہیں، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں۔ ہم اپنی فارمیسیاں وہاں پہ ایک مسجد کے اندر اگر ایک الماری رکھ دی جائے، اس میں ملیریا کی، پیٹ خراب کی، جلد کی، سر درد کی، شوگر بی پی کی چند ضروری دوائیاں موجود ہوں۔ جو رات کو دیہات میں تڑپ رہا ہے کہ اس کے دانت میں درد ہے، اس کو نہیں پتا، راستے ہی نہیں، ڈاکٹر ہی نہیں، ان علاقوں میں کئی کلومیٹر تک دفنانے کے لیے خوش جگہ ہی نہیں ہے، ابھی بھی حال ہے۔ اس بندے نے کال کرنی ہے مسجد رحمۃ اللہ عالمین، یہاں سے ڈاکٹر نے جواب دے دینا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس کو 24 آور سروس بنا دیں گے۔ لوگوں کا تصویریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ مریض ایک گھر میں کھانا دینے کے لیے امام پہنچا، 2:25 پہ گھر کا پتہ لگا، میں نے کہا پہنچے وہاں پہ گیا، بندہ کہتا ہے کھانا نہ دے میری ٹانگ کاٹ دے۔ میں نے کہا معاشرہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں ٹانگ کھولی، اس کی ٹانگ میں اس سے بڑا میرے ہاتھ سے بڑا گڑا پڑ چکا ہے زخم سے، لوگ تڑپ رہے ہیں۔ ایک گھر میں پہنچے، 13 افراد ہیں، ان میں سے 7 معذور ہیں، چارپائیوں پہ گرے ہوئے ہیں۔ جن فصلوں سے کچھ کھانے کو آتا تھا وہ فصلیں تو اجڑ گئیں، جو بڑے بڑے وڈیرے تھے وہ تو خود کروڑوں میں مقروض ہو گئے۔ جن دکانوں سے 10-12 ہزار آتا تھا، کوئی بیٹی کو کھانا دے دیتا تھا، وہ دکان تو ڈوب گئی، ختم ہو گئی، کہاں جائے؟ پھر سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے حدیث بیان کی، اللہ کے رسول نے بے روزگار دیا تھا۔ ہم مسجدوں کو کنیکٹ کریں، 2 مسجدیں مل جائیں تو کتنا بڑا دیہات میں انقلاب آ جائے۔ اس علاقے کا ڈرائیور ہوگا، کوئی پلمبر ہوگا، چھوٹا موٹا کام کرتا ہوگا، کوئی درزی ہوگا، کوئی صفائی کرنے والا ہوگا، کوئی گھر میں کام کاج کرنے والی خاتون ہوگی جو کما سکتی ہوگی، لیکن وہاں پہ کمانے کے موقع ختم۔ وہاں کی مساجد کے امام سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ڈیٹا جمع کر لیں، جو باصلاحیت افراد ہیں، جو ڈرائیور ہے، جو وہاں کا موچی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، گاڑی ٹھیک کرتا ہے، موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر ختم ہے، وہ اس شخص کا ڈیٹا جمع کریں گے، اس کے کوائف جمع کریں گے، اس کی ضمانت دیں گے، اس شخص کو ہم اسلام آباد آنے کا کرایہ دیں گے۔ یہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ڈرائیور کی، ریفرنس نہیں ہوتا، گھر کی ملازمہ کی، لیکن پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہے کون، کہاں سے آئی۔ ان کو ہم اسلام آباد کے مطابق 1-2 ہفتے کی ٹریننگ دینے کے بعد اسلام آباد کے لوگوں سے کہیں گے جس نے سرٹیفائڈ ٹرین قسم کے گھریلو اس طرح کے چھوٹے طبقے کے جو ملازمین لینے ہیں وہ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ وہ جو 5-5 ہزار نہیں کما سکتے، ہم ان کی ہمیشہ مدد نہیں کر سکتے، ہم ان کو یہاں سے 20-20, 25-25, 30-30 ہزار کی کوئی تنخواہیں دلا کر کچھ تو ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ نظام کہاں سے ہوگا؟ ادھر ڈرائیور کسی کو تنگ کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ ڈرائیور اس کے آباء و اجداد کی مسجد ضمانت دے رہی ہوگی، درمیان میں مسجد کھڑی ہوگی۔ ان لوگوں کی خواتین جو کام کر سکتی ہیں، ان بیٹیوں کے لیے ہم یہاں پہ ایک الگ جگہ بنا رہے ہیں، اور کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ایک کام شروع کیا کہ کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ شام کو اللہ کا ایک نیک بندہ آ گیا، اس نے 8 کنال جگہ کی کاغذات دیے کہ یہ لیجئے، جو مرضی کر لیجئے، بنا لیجئے۔ یہ رب کروا رہا ہے، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا، اب یہ ہم نہیں کر رہے، یہ رب کروا رہا ہے۔ اس وقت مسجد کی طرف سے بیت المال قائم ہوا، مسجد روزگار اسکیم اس کے تحت چل رہی ہے، مسجد فارمیسی قائم ہو چکی ہے، مسجد دسترخوان لگ رہے ہیں، مسجد میڈیکل کیمپ شروع ہو چکے ہیں۔ مسجد کا جو اگلا قرضے کا ہے، اب لوگوں کو وہاں پہ ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے قرضوں کی، کہ کوئی مستری تھا،
اس کے پاس ٹولز نہیں ہیں, 5-7 ہزار میں آتے ہیں, بھائی 5,000 کا قرضہ لے لیں, 7-10,000 کا, جاؤ کام شروع کرو. کسی کو ریڈی دے دی 25,000 کی آتی ہے, جاؤ کام شروع کرو. گارنٹی مسجد دے رہی ہے, نمازی دے رہے ہیں, ہم چیزیں جمع کر رہے ہیں. وہاں پر کسی کو سلائی مشین اس کی ڈوب گئی, ختم ہو گئی, ماں ہے, اسے کہیں گے یہ 10,000 اس مہینے کے پہلا ٹریننگ کا, اور یہ 2 سلائی مشینیں لو, اپنا کام شروع کرو. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک مثال کی روشنی میں اس مسجد کی طرف سے اقدامات. ہم نے اب لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, ہم نے نہیں, اللہ نے کھڑا کرنا ہے, وسیلہ ہم نے بننا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, اے اللہ ہم سب کی اس نیکی کو قبول فرما لے. اے اللہ مسجدوں کو لوگوں کا دکھ سمیٹنے والا بنا دے. اے رب کریم ہمیں امت بن کے ہمارے دل آپس میں جوڑ دے. اے اللہ آمین. ہم اونچی کہیں نیچی کہیں, ہمیں پھر بھی آپس میں محبت اے اللہ ہمیں عطا فرما دے. رب کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور محمدی بنا دے. اے رب کریم جو تکلیفیں اس مسجد کے نمازیوں اور جو حاضر ہیں غائب ہیں ان کی کوشش سے جو دور ہو رہی ہیں, اے اللہ ہماری قیامت کے دن ہمیں ان تکلیفوں سے دور فرما دینا. اے اللہ اس کام کو ہم سب کے وہ نمازی جو فوت ہو چکے, جن کے ہم جنازے پڑھ چکے اور جو زندہ ہیں, اللہ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے رب کریم ہمیں کسی بھی جملے سے, تکبر سے, ریاکاری سے یا شہرت کی محبت سے بچا لینا. اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو کبھی بھی ایسی آفت میں مبتلا نہ کر دینا. اے رب کریم جو وہاں پہ تڑپ رہے ہیں, تکلیف میں ہے, اللہ ان کو سکون عطا فرما. جو ڈوب گئے ہیں اے اللہ ان کو بطور شہید قبول فرما. اے اللہ جو کوشش کر رہے ہیں سارے کام میں لوگوں کی مدد کے لیے, اے اللہ ان کو اپنا پیارا بنا لے, اپنا محبوب بنا لے. اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے, ہماری مسجدوں کو اے رب کریم امت کی مسجد بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.